جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب وفد بنی حنیفة وحدیث ثمامة بن عسال وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البحاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن عسال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك، إن تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال أتلكوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبرت؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أني مسني الضر اللهم. بات چل رہی ہے سن 9 ہجری کی، اور 9 ہجری کے اندر جو وفود آئے زیادہ تر ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور ادنا مناسبت کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کی حدیثیں بھی جمع کرتے جا رہے ہیں. تو یہ سن 9 ہجری جو ہے اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، اور اسی کے اندر بنو حنیفہ کا وفد بھی آیا تھا، جن میں ثمامہ ابن عسال رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور مسیلمۃ الکذاب بھی تھا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. سن 9 ہجری میں یہ وفد آیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ باب وفد بنی حنیفہ، کہ یہ باب ہے بنو حنیفہ کے وفد کے بارے میں. اور پھر آگے یہ عنوان کا دوسرا حصہ نقل کیا کہ اس میں واقعہ ذکر کیا جائے گا ثمامہ ابن عسال کا. حالانکہ ثمامہ ابن عسال کا جو یہ واقعہ ہے یہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے، لیکن چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں بنو حنیفہ کا وفد آیا تھا، اور ثمامہ ابن عسال رضی اللہ عنہ اس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، تو وہ بھی اس وفد کے اندر سن 9 ہجری میں تشریف لائے تھے. لیکن اس بات کو بتانے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی سند موجود نہیں ہے جو ان کے معیار کے اوپر پوری اترتی ہو. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی ذہانت کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ عنوان تو قائم کر دیتے ہیں اپنا، اور اس میں جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں، یہ جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اشارہ کر دیتے ہیں، اور پھر ادنا مناسبت کے ساتھ وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو ان کے معیار پر پوری اتر رہی ہوتی ہے. تو
تو یہ جو ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے یہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے۔ روایت نقل کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شاہ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا تو وہ بنو حنیفہ کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لائے جس کا نام تھا ثمامہ ابن اسال، اور لوگوں نے ان کو یعنی صحابہ نے ان کو باندھ دیا مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اب اس میں آ رہا ہے کہ مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ معلوم ہوا کہ کافر کا مسجد میں داخل ہونا یا کافر کو مسجد میں داخل کرنا فی نفسہ ہی جائز ہے اگر مسلمانوں کی کوئی مصلحت ہو دینی یا دنیاوی۔ تو آپ نے ثمامہ ابن اسال کو مسجد میں باندھنے کا حکم دیا، صحابہ نے باندھ دیا، پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قال عندی خیر یا محمد، کہ اے محمد میرے پاس خیر ہی خیر ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ خیر کا ہوگا۔ لِأَنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ تظلم، کیونکہ آپ ظالم تھوڑے ہی ہیں، بل تحسن وتنعم، آپ تو لوگوں پر احسان کرتے ہیں اور انعام کرتے ہیں۔ پھر اس نے آگے یہ جملہ کہا کہ ان تقتلنی تقتل زاد من، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو قتل کریں گے ایک خون والے کو، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو احسان کریں گے ایک شکر گزار آدمی پر۔ تو اگلا جملہ، دوسرا جملہ تو آسان ہے کہ اگر آپ انعام کریں گے تو شکر کرنے والے پر انعام کریں گے، یعنی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا اور سزا یا قتل نہیں کیا۔ لیکن پہلے جملے میں دو احتمال ہیں۔ یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ اگر آپ قتل کریں گے تو خون والے کو قتل کریں گے، یعنی ہماری آپ کی پہلے لڑائی ہوئی ہے اور ہم نے آپ کا خون بہایا ہے تو مجھ پر خون واجب ہے، تو اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو خون والے کو قتل کریں گے، یعنی ایک ایسے شخص کو کہ جس کا خون بہانا آپ کے لیے ممکن تھا اور جائز تھا۔ لیکن اس کا دوسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان تقتلنی تقتل زاد من، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو خون والے کو قتل کریں گے، یعنی میرے قبیلے والے جو ہے میرے خون کا بدلہ لے لیں گے۔ تو یہ دونوں احتمال اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو خون والے کو قتل کریں گے، اور اگر انعام کریں گے تو انعام کریں گے شکر گزار آدمی پر، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مجھ سے مال مانگیے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا۔ پھر جب اگلا دن ہوا پھر آپ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا اے ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا عندی ما قلت لک، کہ میرے پاس تو وہی ہے جو میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ تنعم علی شاکر۔ اور یہ دیکھو یہ ذہین لوگ تھے اور حسن تعبیر جانتے تھے، تو پہلی مرتبہ میں دو جملے بولے تھے، لیکن جب دن گزر گیا خیر و عافیت سے اور آپ نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بظاہر آپ کا ارادہ قتل کا نہیں ہے، تو پہلا جملہ حذف کر دیا ان تقتلنی تقتل زاد من، اور صرف اگلا جملہ ذکر کیا کہ اگر آپ انعام کریں گے تو انعام کریں گے ایک شکر گزار آدمی پر۔ تو آپ نے اس کو پھر چھوڑ دیا یہاں تک کہ جب تیسرا دن ہوا پھر آپ نے پوچھا ثمامہ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا میرا تو وہی خیال ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس ثمامہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ گئے ایک قریبی مسجد کی طرف، غسل کیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ گویا انہوں نے جبر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا تو اپنے اختیار سے گئے، غسل کر کے آئے اور اپنے اختیار سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر آگے یہ کہا کہ اے محمد اللہ کی قسم زمین پر کوئی چہرہ ایسا نہیں تھا جو مجھے زیادہ
مبغوض ہو آپ کے چہرے سے، لیکن اب آپ کا چہرہ تمام چہروں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے قابل نفرت نہیں تھا، لیکن اب آپ کا دین تمام دینوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی شہر مجھے آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، لیکن اب آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور بے شک آپ کے سواروں نے مجھے پکڑ لیا تھا اور میں تو عمرے کے لیے جا رہا تھا، تب آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مطلب کہ میں عمرے پہ جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تم اگر عمرہ کرو گے تمہیں ثواب ملے گا۔ چنانچہ وَأَمَرَهُ أَن يَعْتَمِرَ، اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ تم عمرے پہ چلے جاؤ۔ پھر جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے، اسلام لا چکے تھے، قال له قائل، تو مکہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا اصبوت، کہ کیا تم صابی ہو گئے ہو، یعنی تم نے پرانا دین چھوڑ دیا ہے؟ کہا نہیں، میں صابی نہیں ہوا ہوں، مسلمان ہوا ہوں۔ قال لا، کہا میں صابی نہیں ہوا ہوں لیکن میں نے اسلام قبول کر لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نہیں، اللہ کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ نہیں آئے گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دے۔ ان کا علاقہ تھا یمامہ، جس کو آج کل واحہ کہا جاتا ہے، تو وہ بڑا زرخیز علاقہ ہے سعودی عرب کا، اور وہاں پیداوار ہوتی ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ وہاں سے گندم آتی ہے، اور اب میں وہاں سے ایک گندم کا دانہ مکہ مکرمہ نہیں بھیجنے دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اپنے علاقے کا سارا غلہ اہل مکہ سے روک لیا۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیجا کہ ویسے تو آپ صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور ہمارا کھانا پینا آپ نے بند کروا دیا ہے، اور یمامے سے کوئی غلہ ہمیں نہیں پہنچنے دے رہے۔ آپ نے پھر ان کو سمامہ ابن اسال کو پیغام بھیجا کہ ان کا غلہ کھول دو تاکہ یہ بھوکے نہ مرے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہا تھا کہ خدا کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا کوئی دانہ نہیں آئے گا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر پھر چھوڑ دیا۔ دیکھو آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے قوله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة زاد ابن هشام ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنك تأمر بصلة الرحم، کیونکہ اسلام کی یہ اس زمانے میں، آج کل نہیں مولانا، اس زمانے میں یہ اسلام کی خصوصیت تھی کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک پر زور دیتا تھا۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وغیرہ وغیرہ۔ تو قریش نے کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ہم تو آپ کے رشتہ دار ہیں، اگرچہ کافر ہی صحیح، مگر آپ ہمارا کھانا کیوں بند کر رہے ہیں؟ آپ نے پھر ان کا کھانا پینا سب کھلوا دیا۔ چلو جی۔ میرا نام شریر محمد بن امیر شاہ، کہاں؟ جی، تعلق بٹگرام سے، درجہ اولا ثانیہ ثالثہ جامعہ اسلامیہ علیہ ضلع بٹگرام میں پڑھا، اور درجہ خامسہ اور رابعہ پراچہ جامعہ اسلامیہ انجرا ضلع اٹک میں پڑھا، اور درجہ سادسہ جامعہ فاروقیہ کراچی میں، اور درجہ سابعہ سے تاحال جامعہ ہزم میں۔ چلو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہے نا گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر آ رہے ہیں۔ بالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد من بعدي تبعته
وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي يريد فيه ما رأيت وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريد فيه ما رأيت فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم فرأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. بات چل رہی ہے کہ سن 9 ہجری میں جو وفد آیا ان میں بنو حنیفہ کا بھی وفد تھا اور اسی میں مسیلمۃ الکذاب بھی آیا، اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ سن 9 ہجری میں جب وہ آیا تو اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، پھر سن 10 ہجری میں جا کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو قتل کیا گیا، جس کا واقعہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے قصے میں گزر چکا ہے۔ تو یہاں جب یہ آیا سن 9 ہجری میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے ملاقات کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس سے متعلق روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسیلمۃ الکذاب آ کر اترا، تو مسیلمۃ الکذاب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ یہ کہنے لگا کہ اگر محمد میرے لیے اپنے بعد خلافت کا فیصلہ کر دیں تبعتہ تو میں ان کی پیروی کر لوں گا۔ گویا اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، البتہ یہ بدتمیزی کی شرط لگائی تھی کہ اگر حضور اپنے بعد میرے لیے خلافت یا نبوت میرے لیے کر دیں تو میں ان کی پیروی کر لوں گا۔ وقدمها فی بشر کثیر من قومه، اور وہ مدینے آیا اپنی قوم کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، اور اس کی قوم بین سطور میں لکھی ہوئی ہے، یہ وفد بنی حنیفہ تھا۔ فاقبل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ ثابت ابن قیس ابن شماس بھی تھے، جن کو کہا جاتا تھا خطیب الانصار، ان کو کہا جاتا تھا خطیب الانصار، زبردست خطبہ دینے والے یعنی تقریر کرنے والے، اور بڑے جہوری الصوت تھے، بہت جناب آواز، ظاہر ہے خطیب کو تو دور دور تک آواز پہنچانی ہوتی ہے، خاص طور پر جب لاؤڈ اسپیکر نہ ہو، تو اس لیے اس کے لیے جہوری الصوت ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ جو ثابت ابن قیس ابن شماس ہیں تو یہ بڑے جہوری الصوت ہے، اور انہی کے بارے میں تفسیر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب آیت نازل ہوئی جو کل کے سبق کے اندر گزری تھی کہ لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، تو یہ گھر میں بیٹھ کے روتے رہے، مسجد نبوی آنا چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ثابت نظر نہیں آ رہے، تو ایک آدمی نے کہا جی میں جا کر پتہ کرتا ہوں، تو وہ گئے تو کہا کہ میرے تو سارے اعمال ختم ہو گئے کیونکہ میں تو ویسے ہی بہت زور سے بولنے والا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بہت زور سے بولا کرتا تھا۔ تو وہ صاحب نے اس بات سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ساری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا نہیں وہ منافق نہیں ہے، مسلمان ہے، اور آپ نے ان کے لیے تسلی کی بات کہی، پھر وہ تشریف لائے۔ بہرحال آپ جب مسیلمۃ الکذاب کے طرف تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ خطیب الانصار یعنی ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وفد اگر کوئی باہر سے آئے اور اس کے اندر کوئی غیر مسلم ہو اور آدمی اس سے ملاقات کے لیے جائے اور اس میں دینی مصلحت ہو یا دنیاوی مصلحت ہو تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ثابت ابن قیس ابن شماس کے ساتھ مسیلمۃ الکذاب کے پاس۔
آپ کے سچا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شاخ کا ٹکڑا تھا، یہاں تک کہ آپ جا کر کھڑے ہوئے مسیلمہ پر جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا لو سألتنی هذه القطعة ما اعطيتکها، اگر تو یہ شاخ کا ٹکڑا بھی مانگے گا تو میں تجھے نہیں دوں گا. خلافت تو بہت بڑی بات ہے کہ تو میرے بعد ہی کہتا ہے کہ اگر خلافت کی بات ہو تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. خلافت تو خلافت، یہ تیرے کہنے سے تو میں یہ شاخ کا ٹکڑا بھی تجھے نہیں دوں گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَلَن تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، اور تو ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ کے اس فیصلے سے جو تیرے بارے میں ہو چکا ہے. اور اگر تو نے منہ موڑا میری اطاعت سے تو اللہ تجھے کاٹ کے رکھ دے گا. عقر یعقر، کاٹ دینا، اللہ تعالیٰ تجھے کاٹ کے رکھ دے گا. اور بے شک مجھے دکھایا جا رہا ہے وہی جو مجھے دکھایا گیا تھا، جو میں نے خواب میں دیکھا تھا. اور یہ خواب آگے آ رہا ہے. وہاں پھر آگے آپ نے فرمایا وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي، اور یہ ثابت ہے جو میری طرف سے تمہیں جواب دیں گے. تو آپ نے مختصر بات فرمائی. اور یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ بہت لمبی چوڑی گفتگو، لمبی لمبی تقریریں اور مناظرے وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے. اور حدیث میں خود آتا ہے اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے تو جوامع الکلم دیے گئے. آپ بات مختصر فرماتے تھے، دو ٹوک فرماتے تھے، اسی کے اندر بہت سارے معنی ہوتے تھے. تو آپ نے دو ٹوک بات فرمائی مسیلمۃ الکذاب سے کہ خلافت تو خلافت، یہ شاخ کا ٹکڑا بھی میں تجھے نہیں دوں گا. اور اللہ نے تیرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ فیصلہ بظاہر ہو کر رہے گا. اور وہ فیصلہ یہی تھا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کو قتل کیا جائے گا. اور فرمایا اگر لمبی گفتگو کرنی ہے تو میں لمبی گفتگو نہیں کرتا. ھذا ثابت یجیبک عنی، یہ ثابت ابن قیس ابن شماس سے خطیب ہیں، یہ تمہیں جواب دے دیں گے. ثم انصرف عنہ، پھر آپ اس کے پاس سے تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کے بارے میں پوچھا کہ انک اور الذی اریت فیہ ما رأیت، میرا خیال یہ ہے کہ مجھے اسی کے بارے میں دکھایا گیا تھا جو میں نے دیکھا تھا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی درمیان کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر سونے کے دو کنگن دیکھے. اب ظاہر ہے کہ مرد کے لیے تو سونا پہننا ویسے ہی حرام ہے، اور مرد جو ہے وہ کوئی چوڑیاں تھوڑی پہنتے ہیں، کنگن تھوڑی پہنتے ہیں. تو آپ نے جب خواب کے اندر سونے کے دو کنگن اپنے ہاتھوں میں دیکھے تو آپ کو بڑے برے لگے کہ سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں کیسے آ گئے ہیں. تو خوابی میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پہ پھونک مار دیں. تو یہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے پھونک مار دی تو وہ دونوں کنگن غائب ہو گئے. تو آپ نے یہ تعبیر لی کہ میرے قریب میں دو مدعی نبوت ظاہر ہوں گے اور کچھ عرصے کے لیے وہ تنگ کریں گے ہمیں اور دین کو، اور ہمارے ہاتھوں کو گویا پکڑ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کے شر کو ہم سے دور فرما دے گا. تو اس کے بارے میں آپ نے اپنا خواب ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں کے اندر سونے کے دو کنگن ہیں اور ان کی حالت نے مجھے غمگین کر دیا، پریشان کر دیا. اہمنی، پریشان کر دیا ان دونوں کی حالت نے. کیا حالت سے کیا مراد ہے کہ ایک تو سونے کے، دوسرے کنگن مردوں کے لیے. تو آپ کو گویا پریشانی ہوئی کہ یہ دو سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں کہاں سے آ گئے. فوحی الی فی المنام، اور خوابی کے اندر میری طرف وحی کر دی گئی کہ ان کو پھونک مارو. میں نے ان دونوں کو پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے. تو میں نے اس کی تعویل لی کہ دو کذاب ہوں گے جو میری بعثت کے بعد نکلیں گے. ان میں سے ایک عنسی ہے اور دوسرا مسیلمۃ الکذاب ہے. عنسی کو قتل کیا فیروز دیلمی نے رضی اللہ عنہ نے، اور مسیلمۃ الکذاب کو قتل کیا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے. اب باقی جنت کے اندر جو کنگن ہوں گے تو عرف کے بدلنے سے احکام
بدل جاتے ہیں، اس وقت میں تو سونے کی بھی اجازت ہوگی، جواہرات کی بھی اجازت ہوگی. پھر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک زمانے میں ایک حالت کے اندر وہ صحیح نہ ہو، لیکن دوسرے زمانے یا دوسرے حالت کے اندر دنیا میں صحیح نہ ہو، آخرت کے اندر صحیح بھی ہو اور اچھی بھی لگے. جیسے شراب اس دنیا کے اندر حرام ہے، لیکن آخرت کے اندر نہریں ہوں گی، انہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى. یہ سب سوال مقدر کا جواب ہے جی، کیونکہ روایتوں میں آ رہا ہے کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، جواہرات وغیرہ وغیرہ. تو یہ اب بھی ایسا ہے، آپ گھڑی کوئی خوبصورت پہنتے ہیں تو خود بھی شو مارتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کتنی شاندار گھڑی ہے. تو بعض چیزیں اچھی نہیں ہوتی، جیسے کنگن ہے، لیکن اسی کی ایک قسم جو ہے وہ گھڑی اگر پہن لیں تو وہ آج بھی جائز ہے اور اس پر آدمی خوش بھی ہوتا ہے. تو جب جنت میں جائیں گے تو وہاں کے جو کنگن ہوں گے وہ معیوب نہیں ہوں گے، نہ حرام ہوں گے، وہاں تو اجازت ہوگی. چلو جی. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سوارا من ذهب فكبر علي فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين انا بینہما صاحب صنعاء و صاحب الیمامہ. آپ نے فرمایا اسی درمیان کہ میں سو رہا تھا، مجھے زمین کے خزانے دے دیے گئے اور میری دونوں ہتھیلیوں کے اندر سونے کے 2 کنگن رکھے گئے. فی کفی سواران من ذہب فکبرا علی، وہ دونوں کنگن میرے اوپر بڑے بھاری ہو گئے. بھاری ہو گئے کہ کیا مطلب؟ ایسا قلا علی کراہت نفسی الیہما، مجھے بڑے برے لگ رہے تھے کہ سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں کیسے آ گئے. تو میری طرف وحی کی گئی کہ ان پر پھونک مارو. میں نے ان پہ پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے. تو میں نے تعویل لی کہ 2 کذاب ہیں کہ میں جن کے درمیان ہوں، ایک صاحب صنعاء اور دوسرے صاحب الیمامہ. صاحب صنعاء سے مراد اسود عنسی یا عنسی، اور صاحب الیمامہ سے مراد مسیلمۃ الکذاب. چلو جی. وبه قال حدثنا سلط بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العتاردي رحمه الله يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الحجر آخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جسوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا منسل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعنا فألقيناه شهر رجب. قال وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب. ابو رجاء العتاردی رحمہ اللہ بین سطور میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے حضور کی زیارت نہیں کی، بلکہ یہ پہلے مشرک تھے، کافر تھے، اور پھر یہ چلے گئے مسیلمۃ الکذاب کے پاس، اس کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو گئے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ خود اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ کنا نعبد الحجر، کہ ہم تو پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے. جب ہم کوئی پتھر پاتے تھے جو پہلے پتھر سے بہتر ہوتا تھا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے، ڈال دیتے تھے، اور وہ جو نیا پتھر ہے وہ لے لیتے تھے. اور جب ہم کوئی پتھر نہیں پاتے تھے جمعنا جسوة من تراب، تو ہم مٹی کا ایک ڈھیر جمع کرتے تھے. ثم جئنا بالشاة، پھر بکری کو لاتے تھے، اور فحلبنا علیہ، اور اس مٹی کے ڈھیر کے اوپر ہم اس کا دودھ دوہ دیتے تھے، اور پھر اس کا کوئی مجسمہ سا بنا کر اسی کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتے تھے. تو خود ہی مٹی جمع کی، خود ہی بکری لائے، خود ہی اس کا مجسمہ بنایا، اور خود ہی اس کو پوجنا شروع کر دیا. یہ ہماری حرکتیں تھیں. فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَب، لیکن جب رجب کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا قلنا منصل الاسنہ یا منصل الاسنہ، تو ہم کہتے تھے کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ
دھاروں کو نکالنے والا ہے، دھاروں کو ختم کرنے والا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رجب اشہر حرم میں شامل تھا، اور جس طرح ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے اندر قتال یہ لوگ ناجائز سمجھتے تھے، اسی طریقے سے رجب کے اندر بھی قتال کو ناجائز سمجھتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ قتال بلکہ جتنی دھاردار چیزیں ہیں ان کا دستہ علیحدہ کر دیتے تھے اور دھار علیحدہ کر دیتے تھے تاکہ قتال کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو ہم رجب کو کہتے تھے کہ یہ منسل الاسنہ ہے، یعنی دھاروں کو ہٹا دینے والا ہے۔ بلفظ الفاعل من الانسان وللکشمہین من التنصیل یقولون رجب منصل منصل الاسنہ لانہم كانوا ينزعون الاسنة فيه ولا يغزون ولا يغير بعضهم على بعض يقال انصلت الرمح اذا نزعت نصله، جب تم اس کی دھار علیحدہ کر لو اسے کہا جاتا ہے انصال۔ تو ہم کہتے تھے کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ منصل الاسنہ ہے، یعنی نیزوں کی دھار دور کرنے والا مہینہ ہے۔ صحیح ترجمہ اگر آپ کریں تو نیزوں کی دھار دور کرنے والا مہینہ۔ فَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبَ فَلَا نَدَعُ فِيهِ رُمْحًا فِيهِ حَدِيدَةٌ، تو ہم نہیں چھوڑتے تھے کوئی تیر جس میں دھار ہو، نہیں چھوڑتے تھے ہم کوئی نیزہ جس میں دھار ہو، اور نہ ہی کوئی تیر جس میں دھار ہو، مگر ہم اس دھار کو نکال دیتے تھے اور رجب کے مہینے میں اس کو ایک طرف پھینک دیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو رجا العطاردی کو سنا، وہ کہتے تھے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو میں لڑکا تھا اور میں اونٹ چراتا تھا، لڑکا تھا اونٹ چراتا تھا اپنے گھر والوں کے۔ فلما سمعنا بخروجہ، اور پھر جب ہم نے سنا کہ آپ نے تو خروج کر لیا ہے، خروج کر لیا کیا مطلب کہ آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کر دیا ہے اپنے شہر سے نکل کے، فررنا الی النار، تو ہم آگ سے بچنے کے لیے آگ کی طرف چلے گئے۔ اس آگ سے مراد کیا ہے؟ مسیلمۃ الکذاب کے پاس چلے گئے، وہ تو جہنم کی آگ تھا، تو ہم اس کے پاس پہنچ گئے، اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے۔ جب مسیلمۃ الکذاب مر گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابو رجا عطاردی کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی، تو اسلام لانے کے بعد پھر انہوں نے یہ سارا قصہ سنا ہے۔ چلو جی، نام میرا نام نقیب اللہ ہے۔ ہاں جی، کیا چیز؟ پیچھے والی حدیث میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے جی فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي، جی، تو قادیانی اس سے پکڑتے ہیں دلیل کہ کیا اس میں ہمارا ذکر نہیں ہے، یعنی نبی اسلام کا خواب میں یہ تو نہیں۔ بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ آدم ذکر جو ہے وہ ذکر آدم کو تو مستلزم ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سر جی 2 جھوٹے نبی آنے تھے بعد میں اور ان کا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد تو بہت سارے مدعیان نبوت ظاہر ہوئے، پوری ایک قصہ ہے، اور علامہ ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، کیا نام ہے؟ ائمہ تلبیس، اور اس میں سارے انہوں نے مدعیان نبوت کے واقعات نقل کیے۔ یہ تو بے پاگلوں والی بات ہے مولانا، ان کا تو ذکر ہی نہ کیا کرو، یعنی پاگل لوگ۔ جی اب بتاؤ، اگر حدیث کے اندر 2 مدعی نبوت کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا الذی انا بینہما، ایک روایت میں تو یہ آ رہا ہے اللذین بعدی، اور میں نے اللذین بعدی کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں، میں نے جو ترجمہ کیا وہ بتاؤ۔ ابھی ایک ساتھی نے کچھ کہا تھا، میری نبوت کے بعد، ہاں میری بعثت کے بعد، کیونکہ اگر ہم ترجمہ یہ کریں میرے بعد، خالی یہ ترجمہ کریں تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ یہ جو اسود عنسی تھا، اسود عنسی اور مسیلمۃ الکذاب، ان کا ظہور تو خود
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، بعد میں تو نہیں ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو اسود عنسی تھا وہ تو آپ کی زندگی میں قتل کر دیا گیا تھا اور آپ کو اس کی اطلاع بھی مل گئی تھی بالکل وصال سے پہلے، اور مسیلمۃ الکذاب کو بعد میں قتل کیا گیا۔ اسی لیے میں نے بعدی میں ترجمہ کیا کیا تھا، میرے بعد یعنی میری بعثت کے بعد، اور یہ کچھ لوگوں نے، اکثر لوگوں نے نہیں سنا، اور نہ میں سننے کا ذمہ دار بھی نہیں ہوں کہ آپ کیا نہیں سنتے، میں تو چاہتا ہوں میں صحیح پڑھاؤں، آپ کی سمجھ میں اسی لیے میں کہتا ہوں بہت ساری میری باتیں آپ کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا میں نے کیا کہا ہے، لیکن میں سوچ سمجھ کے بات کہتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہے یہ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے کوئی لفظ غلط اختیار کیا اس کے نتیجے میں فوراً سوال کھڑا ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ حضور کے بعد جو جیسے کہ روایت آ رہی ہے تو اس میں پھر وہ بات پیدا ہو جائے گی جو مولانا فرما رہے ہیں جی، تو یہ ہے بعثت کے بعد، لیکن وہ تو بعدی والی روایت ہے، لیکن اور روایتیں بھی تو ہیں۔ دوسری روایت میں کیا آ رہا ہے، اللذین انا بینہما، وہاں تو بعدی کا لفظ ہی نہیں۔ چلو جناب۔ میرا نام نقیب اللہ ہے، والد صاحب کا نام حاجی محمد نعیم ہے، تعلق صوبہ بلوچستان ضلع کلاسیک اللہ سے ہے، حفظ جامعہ فرقانیہ کوئٹہ میں کیا، درجہ ثانیہ سے درجہ سادسہ تک جامعہ اسلامیہ بارلوم کوئٹہ میں کیا، اور درجہ ثابیہ سے تاحال جامعہ ہاضرہ میں زیر تعلیم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قصۃ الاسود العنسی وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن البردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وبرکاته آمین۔ قال حدثنا سعید بن محمد الجرمی قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن صالح عن ابن عبیدہ بن نشیط وكان في موضع آخر اسمه عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث وكان تحته ابنة الحارث بن كريز وهي أم عبد الله بن عامر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريته، وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم۔ قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، قال ابن عباس رضي الله عنهما ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريد أنه وزع في يدي سواران من ذهب ففزعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلمة۔ اب یہ باب قائم کیا اسود عنسی کے قصے کے بارے میں۔ تو اسود عنسی یہ بھی مدعی نبوت تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر حیات میں جس کا ظہور ہوا اور فیروز دہلمی نے اس کو قتل کیا، اور یہ باب تو یہ قائم کیا قصۃ الاسود العنسی، لیکن جو روایت لے کر آئے ہیں لمبی چوڑی اور اگلے، تو ان سب کے بالکل آخر میں جا کر اسود عنسی کا اور فیروز دہلمی کا ذکر آیا ہے، ورنہ ساری روایت جو ہے وہ پھر مسیلمۃ الکذاب کی ہے۔ اور وجہ وہی ہے جو ہم نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کی کہ چونکہ جس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لانا چاہتے ہیں وہ ان کے معیار پر نہیں ہوتی، جب نہیں ہوتی تو وہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ اس پر روایت ہے، لیکن ساتھ ہی لا بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے معیار پر نہیں ہے، تو اس لیے عنوان قائم کر کے ادنی مناسبت کے ساتھ کوئی روایت ایسی لے آتے ہیں جس سے ان کا مقصد بھی ظاہر ہو جائے اور ان کا معیار بھی متاثر نہ ہو۔ تو دیکھیے عنوان تو یہ قائم کیا کہ باب قصۃ الاسود العنسی، لیکن ساری روایت مسیلمۃ الکذاب کی بالکل آخر میں جا کر یہ بات ہے کہ اسود عنسی کو قتل کیا تھا فیروز دہلمی نے۔
روایت نقل کی حدثنا سعید بن محمد الجرمی الی آخرہ قال بلغنا عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ مسیلمۃ الکذاب مدینے آیا اور وہ آ کر اترا حارث ابن قریب کی بیٹی کے گھر میں، اور اس کے ماتحت حارث ابن قریش کی بیٹی تھی جو عبداللہ ابن عامر کی ماں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے۔ اب یہ جو عبارت ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا یہ سمجھو کہ ایک آدمی تھے حارث ابن قریش، ان کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا رملہ، ایک کا نام تھا کیسہ، اور یہ جو رملہ تھیں یہ ان کا گھر بڑا تھا، اور جتنے بھی وفود باہر سے آیا کرتے تھے عام طور سے یہ اپنے گھر میں ٹھہرا لیتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور ان کی اجازت سے، اور اسی لیے ان کے گھر کو کہا جاتا تھا دار الوفود، کہ یہ وفود کا گھر ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود پیشکش کی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا ہو، گھر بڑا ہوگا اور یہ مہمان نواز ہوں گی اور وفود کے ٹھہرانے کا کھلانے پلانے کا انتظام کر سکتی ہوں گی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وفود کو رملہ بنت الحارث ابن قریش کے گھر میں ٹھہراتے تھے، رملہ کے گھر میں ٹھہراتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ رملہ کی ایک بہن اور تھی، ان کا نام تھا کیسہ، اس کیسہ کی شادی ہوئی تھی مسیلمۃ الکذاب سے، وہ مسیلمۃ الکذاب کی بیوی تھی۔ تو جب مسیلمۃ الکذاب آیا تو وہ آ کر اترا رملہ بنت الحارث ابن قریش کے گھر میں، دو وجہ سے، ایک وجہ تو یہ کہ وہ گھر ہی دار الوفود تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی سالی کا گھر تھا، یعنی اس کی بیوی کی بہن کا گھر تھا، تو وہ وہاں آ کر اترا۔ بات سمجھ گئے؟ اگلی بات یہ سمجھو کہ جب مسیلمۃ الکذاب قتل کر دیا گیا تو ان کی جو بیوی تھی کیسہ، اس کو رہائی مل گئی، ہے نا، رہائی مل گئی۔ تو رہائی ملنے کے بعد انہوں نے شادی کی عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے، اور عبداللہ ابن عامر جو تھے وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، کیسہ اور رملہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو کیسہ کی پہلی شادی ہوئی تھی مسیلمۃ الکذاب سے، اور جب مسیلمۃ الکذاب کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد ان کی شادی ہوئی عبداللہ ابن عامر سے، پھر عبداللہ ابن عامر سے ان کے بچے ہوئے، ان میں ایک بچے کا نام عبداللہ بھی تھا، ان کے ایک بچے کا نام عبداللہ ابن عبداللہ ابن عامر بھی تھا۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، اب اگلی بات سمجھیے۔ بلغنا، ہمیں خبر پہنچی کہ مسیلمۃ الکذاب مدینے آیا اور وہ آ کر حارث کی بیٹی کے گھر میں اترا، تو بیٹی کا نام کیا ہوگا؟ رملہ۔ رملہ کے گھر میں آ کر اترا، اور ان کا گھر جو تھا وہ دار الوفود تھا۔ وکانت تحتہ ابنۃ الحارث ابن قریش، اور اس کے ماتحت حارث ابن قریش کی ایک بیٹی بھی تھی۔ کس کے ماتحت؟ مسیلمۃ الکذاب کے ماتحت، یعنی اس کی بیوی تھی، اور اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ کیسہ۔ اور یہ کیسہ وہی کیسہ ہے جو ام عبداللہ ابن عامر ہے، یعنی عبداللہ ابن عامر کی امی ہے۔ اب یہ جو ہے ام عبداللہ ابن عامر، اس پہ شرح پریشان ہو گئے کہ اس کی تو شادی ہوئی تھی کس سے؟ عبداللہ ابن عامر سے، تو عبداللہ ابن عامر کی امی کہاں سے ہو گئی ہے؟ یہ تو عبداللہ ابن عامر کی بیوی ہے۔ اسی لیے آپ کے حاشیے میں لکھا ہے کہ توجیہ یہ کی گئی کہ وہی ام اولاد عبداللہ ابن عامر، یا تو یہ توجیہ کی گئی کہ وہی ام اولاد عبداللہ ابن عامر، اور دوسری توجیہ یہ کی گئی کہ ہی ام عبداللہ ابن عبداللہ ابن عامر، کہ وہ عبداللہ ابن عامر، عبداللہ ابن عبداللہ ابن عامر کی بیوی۔ دیکھو آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ قول ہوا یہ ام عبداللہ قیلہ
الصواب ام اولاد عبداللہ ابن عامر لانہا زوجتہ لا امہ. اچھا، اور آگے دو چار لفظ چھوڑ کر وَلَعَلَّهُ كَانَ فِيهِ ام عبداللہ ابن عامر وَأَنَّ لِعَبْدِ اللَّهِ ابن عامر وَلَدًا اسمه عبد اللہ كَاسْمِ أبیہ. چلو، تو یہ جو مسیلمۃ الکذاب تھا اس کے ماتحت حارث ابن قریظ کی بیٹی تھی، یعنی کئی ایسا جو بعد میں عبداللہ ابن عامر کی اولاد کی ماں بھی بنی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے مسیلمۃ الکذاب کے پاس، اور آپ کے پاس ساتھ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور یہ وہ ہیں جن کو خطیب رسول اللہ کہا جاتا ہے، ان کو خطیب رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کو خطیب الانصار بھی کہا جاتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شاخ تھی، آپ اس کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، آپ نے اس سے بات کی. مسیلمہ نے آپ سے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ میرے اور اس خلافت کے درمیان خلوت کر دیں اور اپنی خلافت ہمارے لیے کر دیں اپنے بعد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت تو خلافت، اگر تو مجھ سے یہ شاخ بھی مانگے گا تو میں تجھے نہیں دوں گا. وَإِنِّي لَأُرَاكَ الَّذِي أُرِيدُ فِيهِ مَا أُرِيدُ، اور بے شک میرا خیال ہے، مجھے دکھائی دیا جا رہا ہے. لَأَظُنُّ کا، یہ اورا کا معنی میں کس کے؟ اظن کا، کہ کیونکہ رویت سے رویت عین بھی مراد ہو سکتی ہے اور رویت قلب بھی مراد ہو سکتی ہے. تو رویت قلب یہاں مراد ہے کہ مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ تو وہی ہے جس کے بارے میں دکھایا گیا تھا وہ خواب جو مجھے دکھایا گیا. مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ تو ہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے دکھایا گیا تھا وہ خواب جو مجھے دکھایا گیا. پھر آپ نے فرمایا یہ ثابت ابن قیس ہیں، یہ میری طرف سے تمہیں جواب دیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. عبید اللہ ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں پوچھا جس کو ذکر کیا گیا تھا. تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ مجھ سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہاں آ رہا ہے کہ مجھ سے یہ بات ذکر کی گئی ہے، اور پچھلی روایت میں خود عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تھا کہ میں نے پوچھا تھا ابو ہریرہ سے. تو مجھ سے یہ بات ذکر کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی درمیان کے میں سو رہا تھا، مجھے دکھایا گیا کہ میرے دونوں ہاتھوں کے اندر سونے کے 2 کنگن رکھے گئے. میں گھبرا گیا اور میں نے ان کو ناپسند کیا، تو مجھے اجازت دی گئی، میں نے ان پر پھونک ماری، دونوں اڑ گئے. میں نے تعبیر لی کہ 2 کذاب ہوں گے جو نکلیں گے. عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود نے فرمایا ان میں سے ایک عنسی ہے جس کو قتل کیا فیروز نے یمن میں، اور دوسرا مسیلمۃ الکذاب ہے جس کو قتل کیا تھے حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے. چلو باب قصۃ آل نجران. اہل نجران سے بھی کبھی وفد آیا تھا، اور یہ عیسائی لوگ تھے اور یہ عیسائیوں کا وفد تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. یہ بھی سن 9 ہجری میں آیا، اور آپ نے انہی کے ساتھ مباہلے کے بات کی. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. ایک تو آپ نے ان سے ہی بات کہی، دوسرا کیا ہے جی؟ نبتہل ثم نبتہل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس سے متعلق روایت جی.
وبه قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه وعنهم قال جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. روایت نقل کی کہ عاقب اور سید یہ دو سردار تھے اہل نجران کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یریدان ان یلاعناہ، اور ان دونوں نے ارادہ کیا کہ آپ سے ملاعنہ کریں۔ ملاعنہ کے معنی ہے وہی مباہلہ، کہ لجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ دونوں کھڑے ہو جائیں سامنے اور کھلے میدان میں اور یہ کہیں کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اور وہ تباہ ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے مباہلہ۔ تو ان دونوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کریں، کیونکہ عیسائی تھے اور یہ آپ کو مانتے نہیں تھے، تو شروع میں ان کا خیال یہ ہوا کہ مباہلہ کیا جائے۔ قال فقال احدهما لصاحبه، راوی کہتے ہیں کہ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا لا تفعل، کہ مباہلہ مت کرو، ملاعنہ مت کرو، اللہ کی قسم اگر یہ نبی برحق ہوئے اور ہم نے ان سے ملاعنہ کر لیا تو ہم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، نہ ہم نہ ہماری نسلیں ہمارے بعد، کیونکہ اس لعنت کا اثر ہماری نسلوں تک جائے گا۔ پھر مباہلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جب فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین تو اس لعنت کا اثر خاص طور پر جبکہ وہ لعنت کی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ظاہر ہے اس لعنت کا اثر تو نسلوں تک جائے گا۔ تو یہ خود ہی ڈر گئے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ مباہلہ مت کرو، ملاعنہ مت کرو، ایسا نہ ہو کہ ہم اور ہماری اولاد جو ہے وہ فلاح سے بالکل ہی محروم ہو جائیں۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا ایسا مت کرو، اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوئے اور ہم نے ان سے ملاعنہ کر لیا تو ہم اور ہماری اولاد ہمارے بعد کبھی بھی فلاح نہیں پائے گی۔ قال انا نعطیک ما سألتنا، پھر تو یہ دونوں کہنے لگے کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں جو آپ نے ہم سے مانگا، کیونکہ آپ نے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ یا تم اسلام لے آؤ تو ہمارے بھائی ہو، اور اگر اسلام قبول نہ کرو تو پھر ذمہ بن جاؤ، ہم تمہاری جان مال آبرو کی ذمہ داری لیں گے، مگر تمہیں جزیہ دینا پڑے گا اس کے عوض میں، کیونکہ ہم تمہاری جان مال آبرو کی ذمہ داری لیں گے تو جزیہ دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم اسلام تو قبول نہیں کرتے مگر جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کوئی آدمی بھیج دیجئے جس کو ہم جزیے کی رقم دے دیں۔ وَبَعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا، اور آپ ہمارے ساتھ کو ایک امین آدمی بھیجئے، وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا، اور آپ مت بھیجئے گا مگر ایسا آدمی جو امین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضرور بالضرور تمہارے ساتھ بھیجوں گا ایک ایسا آدمی جو امین ہوگا اور پکا امین ہوگا، انتہائی درجے کا امین ہوگا۔ سارے صحابہ گردن اونچی اونچی کر کے دیکھنے لگے کہ یہ کون آدمی ہوگا جو پکا امین، انتہائی اعلی درجے کا امین۔ آپ نے فرمایا قم یا ابا عبیدہ ابن الجراح، اے ابو عبیدہ ابن الجراح تم کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ، کہ یہ اس امت کے امین ہے۔ اور اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے انتقال سے ذرا پہلے انتقال کے وقت کہ اگر ابو عبیدہ ابن الجراح ہوتے تو میں خلافت ان کے ثبوت کر کے جاتا، لیکن ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کے کا تو انتقال ہو گیا تھا طاعون کے اندر، حالانکہ عمر فاروق نے ان کو بچانے کی بڑی کوشش کی تھی، بہت ہیلے بہانے کر کے ان کو بلانے کی کوشش کی شام سے، اور وہاں طاعون پھیلا ہوا، لمبا قصہ ہے جو آگے انشاءاللہ بخاری میں آنے والا ہے۔
لیکن وہ تشریف نہیں لائے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور عمر فاروق کو بڑا دکھ ہوا اپنے ساتھی کے انتقال کا، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے پھر میں خلافت کو 6 افراد کے درمیان دائر نہ کرتا، پھر میں ابو عبیدہ کو اپنا خلیفہ بنا کر جاتا۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه عنهم قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح۔ جی، فاستشرف لها الناس، لوگوں نے استشراف کیا۔ اصل میں استشراف کو مطلب اس طرح دیکھنا، یعنی دھوپ سے بچ کر، یہ ہے اصل میں استشراف، گردن اٹھا کے اس طریقے سے دیکھنا۔ تو فاستشرف لها الناس، لوگ دیکھنے لگے کہ بھئی کون ہوگا جس کو آپ نے فرمایا امین حق امین۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل امة امين وامين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح۔ ہر امت کا ایک امین ہے، اور اس امت کے امین جو ہے ابو عبیدہ ابن الجراح کا مشہور قصہ ہے۔ شام کے گورنر تھے، اور عمر فاروق اپنے سب گورنروں کے پاس جایا کرتے تھے، دیکھتے تھے ان کا رہن سہن کیسا ہے اور مکان کیسا ہے اور جناب کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو مختلف دوروں پر گئے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی گئے ہیں، بلکہ کہا ہی کیا تم نے یہ کر رکھا ہے؟ کہا جی میں اس علاقے کی مجبوری ہے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہاں حکومت چلانا مشکل ہے۔ آپ چپ رہے، چھوڑ دیا ان کو۔ لیکن پھر آپ پہنچے شام میں بھی، اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو بھی۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح سے کہا میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا جی آپ میرا گھر دیکھ کے کیا کریں گے؟ آپ اپنی آنکھیں نہیں چھوڑیں گے؟ کہا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ سب گورنروں کے گھر جا جا کے دیکھتے تھے، ٹھہرتے تھے، دیکھتے تھے کہ اندر کیا حالات ہیں۔ تو کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ابو عبیدہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب گورنری کے کاموں سے فارغ ہو گئے تو کہا چلیے امیر المومنین۔ تو ابو عبیدہ آگے عمر فاروق ساتھ ساتھ۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی شہر سے باہر ہے میرا گھر۔ پہنچے تو ایک جھونپڑی تھی، اور جھونپڑی میں پہنچے، کہا امیر المومنین یہ میرا گھر ہے، جب میں فارغ ہو جاتا ہوں خلافت کے اور گورنری کے کاموں سے تو یہاں آ کر۔ وہاں پہنچے تو طاق کے اندر اوپر لکڑی اکڑی تھی، اس کے اوپر سوکھی روٹی تھی، پانی تھا، نمک تھا۔ اپنا سوکھی روٹی میں ان پانی میں ڈالا، نمک ڈالا اور کھا لیا۔ کہا امیر المومنین میرے پاس تو بس یہی ہے۔ تو عمر فاروق رونے لگے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بجا فرمایا کہ ان لکل امت امینا وامین هذه الامه ابو عبیدہ بن الجراح۔ چلو جی۔ مولانا کسی کو اگر مسجد، مدرسہ یا وقف مال سپرد کر دو، بس گیا وہ، پھر نہیں آتا وہ۔ جی صحیح۔ مباحلہ کا کیا حکم ہے آج کل؟ کیا چیز؟ مباحلہ کا۔ مباحلہ فی نفسی ہی، کون کہاں ہے سوال کرنے والے؟ اچھا آپ، ہاں۔ تو مباحلہ جو ہے وہ فی نفسی ہی جائز ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ارادہ بھی ثابت ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے۔ کیا ہے جی قاری صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور کتاب التفسیر میں آپ اور کتاب المناقب کے اندر روایت پڑھیں گے، جلد ثانی ترمذی کی